السلام علیکم بچوں، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر بات کر رہی ہوں، کلاس 6۔ جیسا کہ ہمارا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ ہو چکا ہے، اس میں آپ لوگوں نے پہلے 2 چیپٹر پڑھ لیے ہیں، حفظ و ترجمہ اور فرمانرواؤں کو دعوت اسلام۔ آج جو ہمارا باب ہے وہ باب 4 ہے، عبادت اور دعا۔ اس میں سبق نمبر 1 جو ہم لوگ پڑھیں گے، اذان کی اہمیت اور فضیلت، ٹھیک ہے، یعنی کہ اذان کے معنی کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اذان کی ابتدا کب ہوئی، اذان کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضائل کیا ہیں، اذان کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے اذان دی جاتی ہے، اس کے کلمات کیا ہیں، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا، اس کی فضیلت اور مؤذن کے فضائل، یعنی کہ مؤذن آپ جانتے ہیں جو اذان دینے والا ہوتا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں ہم لوگ پڑھیں گے اقامت۔ اچھا بچوں، سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اذان کی اہمیت اور فضیلت۔ اس میں ہمارے پاس ہے اذان کا معنی اور مفہوم، ٹھیک ہے۔ اذان کا معنی کیا ہے، جو اس کا لفظی معنی ہے وہ کیا ہے، اعلان کرنا، اطلاع دینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی تمام لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اعلان کرنا اور نماز کی اطلاع دینا، ٹھیک ہے، یعنی کہ نماز کا وقت ہونے پر عربی زبان کے جو چند خاص الفاظ ہیں وہ بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کلمات کو کیا کہا جاتا ہے، اذان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے بچوں، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا کی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، 5 وقت اذان دی جاتی ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب کون سی نماز کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اس کے ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ ہے اذان کی ابتدا، یعنی کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اچھا جی بچوں، آپ کو پتہ ہے اسلام جب پھیلا تو مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی جو ہے وہ مکمل طور پر آزادی نہیں تھی، وہ چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے، کفار سے، اس لیے انہیں نماز کے لیے بلانے کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہ کی جاتی، جو جہاں کہیں بھی ہوتا چھپ کر نماز جو ہے وہ ادا کر دیتا، نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں کفار کا خوف جو ہے وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کفار کا اتنا ڈر مدینہ میں نہیں تھا۔ انہوں نے سوچ بچار شروع کی کہ لوگوں کو نماز کے بلانے کے لیے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید، تو اس میں جو حضرت عبداللہ بن زید جو کہ ایک صحابی تھے، وہ یہی بات سوچ رہے تھے، اسی سوچ میں مصروف تھے کہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کون سا طریقہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ باجماعت نماز کھلم کھلا ادا کریں۔ وہ یہی بات سوچ رہے تھے کہ ایک دن خواب میں انہیں جو ہے وہ اذان کی کلمات سکھائے گئے۔ صبح جب ہوئی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو اپنا خواب ہے وہ بیان کیا کہ اس طرح میں نے خواب میں جو ہے وہ اذان کے کلمات جو ہیں تو وہ سنے ہیں، اور جب جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے جو ہے وہ خواب میں جو ہے وہ یہ اذان کے کلمات سنے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے جو ہے وہ اذان کے کلمات سکھاتا ہے، تو اسی محفل میں حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، مجھے بھی خواب میں جو ہے وہ اذان کے کلمات سکھائے گئے ہیں۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کا خواب سنا تو فرمایا کہ بے شک یہ جو خواب ہے یہ حق ہے، یعنی کہ سچ ہے، آپ دونوں کا خواب جو ہے وہ بالکل سچ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارت دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید رضی تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت بلال، ٹھیک ہے، جو حضرت بلال حبشی جو ایک آزاد کردہ غلام تھے، ان کو جو ہے وہ اپنا خواب بیان کریں تاکہ وہ اذان کہہ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی آواز جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت تھی، بہت پیاری تھی، حالانکہ وہ ایک حبشی غلام تھے، سیاہ فام، ٹھیک ہے، لیکن اس کے خلاف جو ہے ان کی آواز جو ہے وہ بہت ہی سریلی تھی، بہت ہی خوبصورت آواز تھی، ٹھیک ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اذان کی کلمات سکھانے کا
حکم دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی کلمات سکھائی، کنہوں نے؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خواب میں اذان کے کلمات دیکھے تھے، انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات سکھائے۔ تو اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اذان جو ہے وہ دینا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یوں اذان کی ابتدا ہوگی۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے؟ اذان کی اہمیت اور فضیلت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بچوں، اذان جو ہے وہ اسلام کی ایک اہم عبادت، نماز کا جو ہے وہ اعلان ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کی سب سے جو اہم عبادت ہے وہ کیا ہے؟ نماز، اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ اذان کا طریقہ۔ نماز کی طرح جو ہے وہ اذان کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگ حدیث کی روشنی میں ہی لگا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ کر اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اس وقت جو شیطان ہے وہ اتنی دور بھاگ کے چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز اس کے کانوں میں جو ہے وہ سنائی نہ دے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اذان شیطان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث ہوتی ہے۔ وہ جب اذان کے کلمات سنتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشی کا باعث ہے، اور اذان کا بہت زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ثواب کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو اس کے لیے قرآن اندازی کیا کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اذان دینے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تو وہ اذان دینے کے لیے آپس میں لڑیں اور اس کام کے لیے جو ہے وہ قرآن اندازی کریں۔ اچھا، اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے؟ اذان کا طریقہ، یعنی کہ اذان دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اذان دینے کا جو سنت طریقہ ہے، جو مسنون طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ جو مؤذن ہوتا ہے، مؤذن کون؟ جو اذان دینے والا ہوتا ہے، وہ قبلہ کی طرف رخ کرے اور کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر جو اس کی شہادت کی انگلیاں ہوتی ہیں جو دائیں ہاتھ کی، ٹھیک ہے، شہادت کی انگلیاں جو ہیں اپنے کانوں میں ڈالے، دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں کی جو شہادت کی انگلیاں ہیں وہ اپنے کانوں میں ڈالیں اور اذان کی جو کلمات ہیں وہ بلند آواز سے پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اذان کا طریقہ ہے۔ ایک بار میں پھر بتا دیتی ہوں، اذان کا جو سنت طریقہ ہے، جو مسنون طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ مؤذن کو چاہیے کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کرے، کھڑا ہو، اور جو شہادت کی انگلیاں ہیں وہ اپنے کانوں میں ڈالے، اور جو اذان کے کلمات ہیں وہ بلند آواز سے پڑھنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ کیا ہے؟ اذان کے کلمات، یعنی کہ اذان کے کیا کلمات ہیں، اذان میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اذان کے کلمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جو ہیں 2 مرتبہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، یہ بھی 2 مرتبہ۔ حی علی الفلاح، یہ بھی 2 مرتبہ کہا جاتا ہے۔ پھر آخر میں پھر اللہ اکبر، یہ بھی 2 مرتبہ۔ لا الہ الا اللہ، یہ بھی 2 مرتبہ، یعنی کہ اذان کے جتنے بھی کلمات ہیں تمام کلمات جو ہیں وہ 2 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب مؤذن حی علی الصلاۃ یعنی کہ آؤ نماز کی طرف کہتا ہے، اس کے الفاظ دہراتا ہے، تو مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ دائیں طرف، دائیں رخ پھیر لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف مؤذن کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ بائیں طرف موڑ لے، بائیں طرف پھیر لے، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، باقی جو 4 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ جو 4 نمازیں ان کی جو اذان دی جاتی ہے اس کے کلمات تو وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن جو صبح کی نماز ہے اس میں جو ہے
کچھ کلمات کا اضافہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ صبح کے وقت سو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان میں کچھ کلمات کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد، یعنی کہ آؤ کامیابی کی طرف، جب مؤذن اس کے الفاظ دہراتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ بھی صبح کی نماز میں 2 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان سنتے تو وہ مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان کے الفاظ جو ہے وہ دہراتے جاتے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ کہتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مؤذن کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ کیا ہے؟ اذان کے بعد کی دعا۔ اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ لوگ اذان سنتے ہیں تو اذان جب ختم ہو جاتی ہے، جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اذان کی دعا پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس دعا کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اذان کی آواز سننے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب آپ بچوں جب آپ کو اذان کی آواز سنائی دے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اذان کو غور سے سنیں اور مؤذن جو بھی الفاظ کہتا ہے اس کو ساتھ ساتھ دہراتے جائیں اور اس کا جواب دیتے جائیں، اور جب اذان مکمل ہو جائے تو اذان کے بعد کی دعا جو ہے وہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت کے بارے میں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جس نے اذان سننے کے بعد دعا پڑھی وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی اذان سنی اور پھر اس کے بعد اس کی دعا پڑھی تو وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی میں سفارش کروں گا، اور جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کریں تو وہ سفارش رد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج سے جو بچے اذان اور سے نہیں سنتے وہ اذان اور سے سنیں، اس کا جواب دیں اور مؤذن کے ساتھ ساتھ وہی کلمات دہراتے جائیں، اور جب اذان مکمل ہو جائے تو اذان کے بعد کی دعا جو ہے وہ پڑھیں۔ اگر جن بچوں کو زبانی یاد نہیں ہے تو وہ یاد کریں اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ہیڈنگ ہے مؤذن کے فضائل۔ مؤذن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو شخص اذان دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مؤذن کہلاتا ہے۔ مؤذن کے فضائل کیا ہیں، یعنی کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن مؤذن کو بلند مقام اور مرتبہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ جو شخص اذان دیتا ہے قیامت کے دن اس کا مقام جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہوگا۔ اذان دینے کی وجہ سے جو ہے مؤذن کی مغفرت کی جاتی ہے، یعنی کہ بخشش ہو جاتی ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مؤذن کی آواز جس چیز تک پہنچتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا، ٹھیک ہے۔ مؤذن کی آواز جہاں تک بھی پہنچتی ہے، جس چیز تک بھی اس کی آواز پہنچتی ہے قیامت کے دن تمام چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک اذان دے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو شخص صرف اس کا کوئی بھی دنیاوی مقصد نہیں، دنیاوی فائدہ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے تو کیا 40 دن تک، ٹھیک ہے، اذان دیتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، چیپٹر تو ہمارا مکمل ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں بچوں کے اقامت کا کیا مطلب ہے، اقامت کس سے کہتے ہیں، اقامت کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو اس کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے نا، تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو مؤذن ہے وہ ذرا دھیمی آواز میں جو ہے وہ اقامت کہتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو لوگ جو لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی آ کے باجماعت نماز ادا کریں۔ تو اقامت کیا ہے کہ اقامت میں جو ہے وہ قد قامت الصلاۃ، تو نماز کھڑی ہوگی، یہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور یہ جو کلمہ ہے وہ کس کے بعد دہرایا جاتا ہے؟ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں۔ اقامت میں جو ہے حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کیا کہا جاتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، یعنی کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، چیپٹر آپ نے غور سے سنا ہے، اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھیں
تاکہ آپ کو اچھی سے یاد ہو جائے. نوٹس میں بھیج رہی ہوں، وہ آپ اپنی نیٹ کاپیز پہ نہایت ایمانداری سے کام کریں. اللہ حافظ بچوں.